ایک دن میں 5 بار 5 مختلف لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، لیکن جس بندے نے سب سے آخر میں میرے ساتھ زیادتی کی اس نے میرے کان میں ایسی بات بتائی کہ میرے آنسو خوشی میں بدل گئے۔ جیتے جی میرے حلق میں کانٹے بھر چکے تھے، لیکن میری فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میری حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی تھی۔ مجھے بخش دو، مجھ پر رحم کھاؤ، انہی جملوں کی تکرار میرے لبوں پر تھی، لیکن میرے آگے انسان نہیں بلکہ وحشی درندے تھے جس پر میرے لفظوں اور میرے آنسوؤں کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ تو میری ہر چیخ پر ہنس رہے تھے۔ یہ ایک عجیب سی جنگل نما اونچی نیچی پتریلی سنسان جگہ تھی۔ میرے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان آ گئے تھے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ میرے گلے میں بڑی زنجیر کو اس طرح نوچا گیا تھا کہ گردن تک زخمی ہو گئی تھی۔ میرا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور میرے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بھیڑیوں کے جال میں پھنس گئی ہوں۔ آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے سوکھ چکے تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس اب میری روح میرا جسم چھوڑ جائے۔ ماضی کے کچھ لمحے میری آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ میں ماضی کے وہ لمحے جھیل رہی تھی جو کوئی بھی لڑکی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میری عزت تو پامال ہو ہی چکی تھی، اب تو میری روح میں بھی سہنے کا حوصلہ باقی نہیں رہا تھا۔ میں اگر یہاں سے بچ کر نکل بھی جاتی تو میرے پاس جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں بچی تھی۔ میں ایک ہی دن میں 3 دفعہ زیادتی کا نشانہ بن چکی تھی اور اب چوتھا انسان مجھے نوچنے کے لیے میرے قریب آ گیا تھا۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی اور رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میرے جسم میں اتنی سکت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکتی یا مزاحمت کر پاتی، مگر وہ انسان نہیں درندے تھے جنہیں ایک 18 سال کی معصوم لڑکی پر بالکل بھی ترس نہیں آیا تھا۔ میرے قریب آتے ہی اس شخص نے میرے بالوں کو کس کر پکڑا اور میرے چہرے پر اس طرح جھٹکا دیا کہ میرا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میری چیخ میری حالت میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ میں بری طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہی تھی، لیکن خود کو آزاد نہیں کروا سکی تھی۔ اس وقت مجھے بچانے نہ ہی کوئی آیا تھا اور نہ ہی کوئی آ سکتا تھا، کیونکہ یہ جگہ شہر سے بہت دور تھی۔ میری چوڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کلائی میں جگہ جگہ چبھ گئی تھی اور ہاتھوں سے خون بھی نکل رہا تھا۔ باقی 3 لڑکوں کی طرح اس چوتھے لڑکے نے بھی 1 گھنٹے تک میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جسے بتاتے ہوئے بھی میں شاید شرم سے زمین میں گڑ جاؤں اور سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ چوتھا لڑکا مجھے چھوڑ کر ہٹا تو مجھے لگا کہ اب نہ ہی میرے جسم میں باقی جان رہی ہے اور نہ ہی کسی اور کے نوچنے کے لیے جگہ باقی رہی ہے۔ میری موجودہ جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں بچا تھا جہاں زخم نہ ہوتا، لیکن میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میرے گناہوں نے میرا پیچھا کیا تھا اور مجھے یہاں تک لے آئے تھے۔ زمین کے پتھر میری کمان میں مستقل چبھ رہے تھے اور مٹی میرے سر میں بھر چکی تھی۔ میرے ہاتھوں اور چہرے پر بھی مٹی ہی مٹی ہو رہی تھی اور پھر 5واں لڑکا بھی میرے قریب چلا آیا۔ میں پوری قوت سے چیخ اٹھی اور کہنے لگی، اب تو مجھ پر رحم کھاؤ، مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ میں ابھی تک نہیں جانتی تھی کہ مجھ پہ یہ آزمائش کیوں آئی ہے۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا مجھے اپنی موت واضح دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ نہ ہی کوئی جینے کی امنگ باقی بچی تھی اور نہ ہی ہمت۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو میرے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس 5ویں لڑکے نے میرے جو کان میں کہا اسے سن کر میرے آنسو خوشی میں بدل گئے۔ کچھ دیر پہلے کی ساری اذیت جیسی ہوا ہو گئی۔ یہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح اس کی ایک بات نے میرے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ میرا نام سارا ہے اور میری عمر صرف 18 سال تھی۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، لیکن خدا نے مجھے شکل اور انداز ایسا دیا تھا کہ ہر کوئی مجھے بہت ہی امیر لڑکی سمجھتا۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی اور میرا بولنے کا انداز اور آواز بھی بہت میٹھی تھی۔ میں صرف 15 سال کی تھی کہ جب سے ہی میرے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن میں پڑھنا چاہتی تھی اور اپنی اماں کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ میری اماں لوگوں کے کپڑے سی سی کر گھر چلایا کرتی تھی۔ میری اماں کی آنکھیں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور سلائی کا کام بھی بند ہونے لگا تھا۔ ہمارے گھر سلائی کا کام دینے کے لیے زیادہ تر امیر عورتیں آتی تھی جن کے دل بہت ہی تنگ تھے۔ ایک جوڑے کے 500 روپے دینے میں بھی ان کی جان جاتی تھی، اور یہی دیکھتے ہوئے میں نے سلائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے کچھ ایسا کرنا تھا جس سے میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں۔ ان امیر عورتوں کے مہنگے ترین کپڑے اور زیورات جوتے دیکھ کر میرے اندر میں بھی بہت سی خواہشات جنم لے چکی تھی۔ میں بھی ایسی ہی شاہانہ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی کہ نہ جانے کیوں میں اس غریب گھر میں پیدا ہو گئی ہوں۔ میری عمر کم تھی، اسی لیے اماں چاہتی تھی کہ میں پڑھائی پر دھیان دوں۔ میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی جہاں آنے والی لڑکیاں مجھ جیسی ہی غریب تھی، لیکن وہ لوگ مجھے امیر سمجھتی تھی۔ دراصل امیر عورتوں کی ہمارے گھر آنے جانے کی وجہ سے میں نے ان کے انداز اور زبان بھی کافی حد تک سیکھ لی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں سب سے امتیاز تھی۔ ایک دن میری اسکول کی سہیلی نے بتایا کہ اس کی بہن ایک بڑے پارلر سے کام سیکھ رہی ہے اور اس کے بعد وہ اپنا پارلر کھولے گی۔ اس کام میں بہت ہی پیسہ ہے۔ مجھے ویسے ہی سجنے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ یہ سن کر میرے دل میں بھی ارمان جاگا کہ میں بھی پارلر کا کام سیکھ لیتی ہوں، گھر میں ہی آرام سے پیسے کما لوں گی۔ اپنی دوست کے گھر جانے کا بہانہ کر کے میں اس کی بہن کے ساتھ اس بڑے پارلر میں چلی گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک دفعہ میں کام سیکھنے کی بات کر لوں تو پھر اماں کو بتا دوں گی۔ پارلر میں کام سیکھنے کی فیس تو بہت زیادہ تھی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن وہاں موجود ایک
ایک میک اپ آرٹسٹ نے مجھے کہا کہ جب میں اتنی خوبصورت ہوں تو اپنا حسن ضائع کیوں کر رہی ہوں، میں تو اپنی خوبصورتی کے ذریعے بہت پیسہ کما سکتی ہوں۔ وہ سر سے پاؤں تک باغور میرا جائزہ لے رہا تھا۔ میں تو اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی، لیکن پھر میرے دل میں لالچ آ گئی۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کیا کام کرنا ہے۔ اس نے بتایا کہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر فیشن شو میں واک کرنی ہے اور اس کام کے بہت اچھے پیسے مل جائیں گے۔ مجھے بھی مہنگے ترین کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا، لیکن فیشن شو کے نام پر میں گھر آ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری اماں کبھی اس کام کے لیے مجھے اجازت نہیں دے گی۔ وہ کہنے لگا کہ تم اسکول جانے کے بجائے فیشن شو کے لیے یہاں آ جانا، میں تمہیں لے کر چلوں گا۔ میں نے اس کا فون نمبر لے لیا تھا اور گھر لوٹ آئی۔ سارے رستے میں اس کی بات سوچنے لگی۔ گھر پہنچی تو اماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ بری طرح بخار میں تڑپ رہی تھی۔ گھر میں کھانے کو راشن ہی نہیں تھا تو اماں کی بیماری کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ اماں کی حالت دیکھ کر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں شو کا کام ضرور کروں گی۔ اس دن تو میں نے پاس پڑوس سے پیسے ادھار لے کر اماں کی دوا لے آئی تھی، لیکن اگلے دن کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اسی لیے میں اسکول جانے کے بجائے اس آدمی کے پاس پہنچ گئی۔ یہ بات میں نے اپنی دوست کی بہن کو بھی نہیں بتائی تھی۔ وہ آدمی مجھے ایک جگہ لے گیا جہاں بہت ساری لڑکیاں پہلے سے موجود تھی۔ اس نے میری ملاقات شو کی آرگنائزر سے کروا دی، فون نمبر دے دیا اور کہنے لگا کہ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو مجھے ایک فون کر دینا۔ میں واپس اپنے گھر چلی آئی تھی۔ اس کے دیے ہوئے پیسے اتنے تھے کہ اماں کی دوائیں اور کچھ دن کا گھر کا خرچہ نکل آیا، لیکن کام مجھے نہیں مل سکا تھا۔ 15 دن بعد مجھے دوبارہ سے پیسوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے اسے فون کر دیا۔ اماں کا فون اب میرے ہی استعمال میں تھا۔ اس نے مجھے ایک جگہ پر بلایا اور جب میں وہاں گئی تو پتا چلا کہ وہاں کوئی شوٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک بہت ہی نازیبا سا لباس دیا اور کہنے لگا کہ تمہیں یہ پہن کر فوٹو شوٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک بہت ہی نازیبا لباس دیا اور کہنے لگا کہ تمہیں یہ فوٹو شوٹ کروانا ہے۔ وہ لباس دیکھ کر میری زبان گم رہ گئی تھی کیونکہ وہ لباس نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ اس نے مجھے 50,000 کی آفر کی تھی۔ اتنے پیسے تو میں 6 مہینے میں بھی نہیں کما سکتی تھی۔ میں نے اپنے ضمیر کو مارا اور پیسوں کی چمک کے آگے اپنی آنکھیں بند کر لی اور وہ لباس پہن کر میں کئی مردوں کے آگے بیٹھ گئی۔ پھر وہ لوگ طرح طرح سے میری تصویریں کھینچنے لگے۔ کچھ دیر تو میرے لیے یہ سب کچھ بہت ہی عجیب تھا۔ شرم کی مارے میں نظر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ فوٹوگرافر مجھے طرح طرح سے بیٹھنے کو کہہ رہے تھے اور جب مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو وہ باقاعدہ مجھے ہاتھ لگا کر ٹھیک کر رہے تھے۔ پہلے تو مجھے اپنے جسم میں کرنٹ لگتا ہوا محسوس ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے جیسے یہ سب عام سا لگنے لگا اور بہت آسانی کے ساتھ میں ان لوگوں کو پوسٹ دینے لگی۔ انتہائی گھٹیا قسم کے اس شوٹ کے بعد 50,000 میرے ہاتھ میں آ گئے تھے اور میں خوشی خوشی گھر لوٹ آئی تھی۔ اماں کو یہی معلوم تھا کہ میں اسکول گئی تھی۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ صحیح اور غلط بھول جاتا ہے۔ میں نے بھی پیٹ پالنے کے لیے صحیح اور غلط کو بھلا دیا۔ میں نے وہ پیسے اپنے بیگ میں چھپا دیے اور آہستہ آہستہ خرچ کرنے لگی۔ اماں کو میں نے یہی بتایا کہ میری استانی نے ہمارے حالات دیکھ کر میری مدد کی ہے۔ ہر 15 سے 20 دن بعد مجھے فوٹو شوٹ کے لیے بلایا جانے لگا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ فوٹو شوٹ مزید بولڈ ہونے لگا تھا، مگر اب میں ان سب میں عادی ہو گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری ماں کو کبھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا کیونکہ اس شخص نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ساری تصاویر باہر ملکوں میں جانے والے رسالوں میں چھپتی ہیں اور ان کا ہمارے ملک سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایک دن میں فوٹو شوٹ سے واپس گھر آئی تو اماں کو انتہائی غصے میں پایا۔ اماں کے ہاتھ میں وہ سارے پیسے لگ گئے تھے جو میں نے پچھلے 1 مہینے میں کمائے تھے اور وہ پورے لاکھ روپے تھے۔ اماں نے وہ نوٹ میرے منہ پر مارے اور کہنے لگی کہ سچ سچ بتا کہ تو کیا کر کے آتی ہے۔ کچھ دیر تک تو جھوٹ کا سہارا لیتی رہی، لیکن وہ میری ماں تھی اور اس نے میرا چہرہ پڑھ لیا تھا۔ مجبوراً میں نے ان کو سچ سچ بتا دیا۔ پہلے تو اماں نے مجھے بہت مارا اور روتی رہی، پھر جب اماں کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ میرے آگے بیٹھ کر کہنے لگی، سارا تو نے یہ کیا کر دیا؟ زندگی بھر کی عزت کو مٹی میں رون دیا۔ تیرے باپ نے ہمیشہ حق حلال کمایا۔ تیرے باپ کے مرنے کے بعد میں لوگوں کے کپڑے سیتی رہی لیکن کبھی کسی غلط راستے پہ قدم نہیں رکھا۔ تیرے ابا کے انتقال کے وقت میں جوان بھی تھی اور حسین بھی۔ میں چاہتی تو بہت سارے غلط کاموں کے ذریعے اتنا پیسہ کما لیتی اور آج عیش کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ دیکھو میرے دل میں خوف خدا تھا، مجھے صحیح اور غلط کا علم تھا اور یہی علم میں نے تیرے اندر بھی ڈالا تھا، لیکن پیسے کے لالچ نے تجھے اس قدر اندھا کر دیا کہ تو نے تو اپنی آبرو ہی لٹا دی۔ اماں میرے پاؤں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اپنے گناہوں کی توبہ کر لے اور آئندہ یہ کام مت کرنا۔ اماں نے مجھے احساس دلایا تھا کہ میں گناہوں کی دلدل میں دھستی چلی جا رہی تھی۔ میں پیٹ بھر کر کھانا تو کھا رہی تھی لیکن اب زندگی میں پہلے جیسا سکون نہیں رہا تھا۔ میں سونے لگتی تو مجھے نیندیں نہیں آتی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور اس بات کی بھی خوشی تھی کہ بہت جلد میں اس گناہ کی دلدل سے نکلنے والی تھی، لیکن میں بھول گئی تھی کہ کچھ گناہ کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ میں نے اگلے فوٹو شوٹ کے لیے صاف منع کر دیا تھا اور خدا کے آگے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دی تھی، لیکن اب وہ لوگ مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ میری کم عمری میں میرا حسن بک رہا تھا، اسی لیے وہ لوگ مجھے زیادہ پیسے کی آفر دے رہے تھے۔ بہت مشکل سے میں نے ان سے جان چھڑوائی۔ میں نے اور اماں نے کرائے کا گھر بھی بدل دیا۔ اب میں اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول کے سوا کہیں نہیں جاتی تھی۔
لیکن پھر ایک دن اسکول سے واپسی پر ایک سفید کلر کی گاڑی میرے قریب آ کر رکی اور مجھے اندر کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ مجھے کچھ سمجھ آتی میرا پورا منہ دبوچ لیا گیا۔ وہ 4 لڑکے تھے جو گاڑی میں موجود تھے، سب کے چہروں پر نقاب تھے۔ میں مزاحمت کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ توبہ کیا کرو، میری ماں کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ بری طرح مجھے نوچ رہا تھا اور اپنی ہوس پوری کر رہا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میں نے پیسے کی چمک میں اپنا آپ خود ہی داؤ پر لگا دیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ اگر یہ میگزین ان لڑکوں کے ہاتھ آ سکتا ہے تو نہ جانے اور کس کس نے دیکھا ہوگا۔ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ تصویریں کبھی یہاں نہیں چھپیں گی، تو پھر یہ کیسے ان کے ہاتھ آیا تھا اور کس طرح یہ لوگ مجھ تک پہنچ گئے تھے؟ میرے گناہوں نے مجھے برباد کر دیا تھا اور ایک کے بعد ایک وہ لوگ مجھے نوچتے ہی چلے گئے تھے۔ شاید یہی میرے گناہوں کی سزا تھی۔ ان کا 5واں ساتھی بھی آ گیا تھا اور جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے موت کی دعا مانگی۔ وہ میرے پاس آیا لیکن اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ اپنا کوٹ اتار کر میرے وجود پر ڈال دیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے جو کچھ میرے کان کے قریب ہو کر کہا وہ سن کر میرے آنسو خوشی میں بدل گئے۔ وہ 4 لڑکے جا چکے تھے۔ میں نے ان کا چہرہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا تھا، ان کے چہروں پر نقاب تھا، لیکن اس 5ویں لڑکے نے مجھ سے اپنا چہرہ نہیں چھپایا تھا۔ وہ مجھے سہارا دے کر سڑک تک لایا اور اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں اسے بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا کہیں نہ کہیں اس میں اس کی بھی غلطی ہے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ہی مجھے ایک ایسے شکاری کے جال میں پھنسا دیا جہاں سے نکلنا میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ وہی میک اپ آرٹسٹ تھا جس نے مجھے فیشن شو کے آرگنائزر سے ملوایا تھا۔ اسے ہرگز بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیشن شو کی آرٹ میں اور بھی کس طرح کے گھناؤنے کام ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اور لڑکیوں کی طرح مجھے بھی بس کچھ دیر رام پر واک کرنی ہوگی اور کچھ پیسے حاصل ہو جائیں گے، لیکن شو کے آرگنائزر کی نیت خراب ہو گئی تھی اور اس نے پہلے تو جانچ کے نام پر مجھے بے حجاب کیا اور پھر اپنے دوسرے گندے کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں بھی غربت اور اماں کی بیماری سے مجبور ہو کر اس کی بات مانتی چلی گئی۔ جس میگزین کے کور پر اس نے میری تصویریں چھپوائی تھی وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں بلکہ ہمارے ہی ملک میں چلتا تھا۔ امیر اور بگڑے ہوئے لڑکے ایسے میگزین خریدا کرتے تھے۔ 2-4 لڑکے بھی ایسے ہی امیر اور بگڑے ہوئے تھے جو ذیشان کے دوست تھے۔ وہ 4 لڑکے بھی ایسے ہی امیر اور بگڑے ہوئے تھے جو ذیشان کے دوست تھے۔ ان چاروں نے ایک دن میگزین ذیشان کو دکھایا جس پر میری تصویر تھی، اسی لیے ذیشان مجھے پہچان گیا اور اسے بہت دکھ ہوا کہ میں نے کس غلط راستے پہ قدم رکھ دیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میں بہت مجبور ہوں، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری مجبوری مجھے ایسی کھائی میں دھکیل دے گی۔ اس نے غلطی سے ان 4 لڑکوں کو بتایا کہ وہ مجھے جانتا ہے۔ اسے نہیں معلوم کو یہ بتاتا کہ وہ مجھے جانتا ہے اور میں اسی شہر میں رہتی ہوں، نہ ہی وہ میرا پتہ ڈھونڈ کر مجھ تک پہنچ پاتے۔ ذیشان نے میرے قریب ہو کر کہا تھا کہ اب تک جو کچھ ہو چکا میں سب کچھ بھول جاؤں، آگے وہ ہمیشہ میرا ساتھ دے گا اور مجھے اس جہنم سے نکال لے گا۔ وہ مجھ سے شادی کی بات کر رہا تھا اور عزت سے اپنی گھر کی 4 دیواری میں تحفظ دینا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ کوئی بھی مرد کسی ایسی عورت کو کیسے قبول کر سکتا ہے جو پوری طرح لوٹی ہوئی ہو۔ ذیشان کہنے لگا کہ تمہارے چہرے پر تمہاری شرافت اب بھی نمایاں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ حالات کے ستم نے تمہیں غلط کام کرنے پر مجبور کیا ہے، لیکن جب تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکی ہو اور تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں تمہیں سزا دینے والا؟ مجھے لگتا ہے اگر میں تمہارا ہاتھ تھام لوں گا تو تم دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جاؤ گی، اور اگر آج میں تمہیں بے سہارا چھوڑ دوں گا تو ایک دفعہ پھر یہ دنیا تمہیں اسی دلدل میں دھکیل دے گی۔ اللہ تو اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن دنیا والے نہ ہی اس کے گناہ بھولتے ہیں اور نہ ہی معاف کرتے ہیں۔ وہ مخلص ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا تو میں کیوں اس کے ہاتھ کو جھٹکتی؟ ذیشان مجھے چھوڑنے میرے گھر تک آیا تھا۔ اس نے میری امی سے رشتے کی بات بھی کر لی تھی اور اگلے ہی دن میرے ساتھ نکاح بھی کر لیا تھا۔ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ میں جان گئی تھی کہ عورت کی بھلائی پردے میں ہی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اس طریقے سے بہت جلد اور بہت آسانی سے روپیہ پیسہ کما سکتی ہوں۔ میں یہ کیوں بھول گئی تھی کہ خدا نے سب کے نصیب کا رزق طے کر رکھا ہے اور ہم انسان اس سے ایک نوالا سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ ہمارے اندر کی حوث ختم نہیں ہوتی اور ہم حرام کاموں اور حرام راستوں کے ذریعے پیسہ کما کر سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں زیادہ رزق مل جائے گا۔ جس خدا نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر رزق پہنچانے کا انتظام کیا ہے وہ خدا ہمیں دنیا میں رزق کیوں نہیں دے گا؟ لیکن کبھی کبھی ہم انسان پیسے کی لالچ میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ صحیح اور غلط میں فرق بھول جاتے ہیں۔ ہمیں خدا کے احکامات بھی یاد نہیں رہتے کہ خدا نے تو مرد اور عورت دونوں کو ہی حیا کا حکم دیا ہے، اور جب ہمیں احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ بھی ایسے ہی کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو جلد اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں